ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ خوف الہی کا مطلب کیا ہے؟ خوف الہی کسے کہتے ہیں؟ خوف الہی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں جس چیز کا انہیں حکم دیا جاتا ہے اور وہ وہی کرتے ہیں۔ یہاں پر علامہ ابو لیث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتویں آسمان پر کچھ فرشتے ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا کیا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہیں، اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا وہ خوف الہی سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ جب انہیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ رب کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب قرآن کریم کی کوئی آیت سنتے یا پڑھتے تو خوف الہی سے اس قدر روتے، رو رو کر بے ہوش ہو جاتے، اور ایک مرتبہ تو ایک تنکے کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہے تھے کہ کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، اور خوف الہی سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے چہرے پر 2 سیاہ نشان پڑ چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے اندر دعا فرمائی کہ اے باری تعالیٰ مجھے اپنے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ ایک لمحے کے لیے ذرا غور تو کیجئے کہ حضور سے بڑھ کر اللہ کے خوف میں رونے والا کون ہو سکتا ہے، اور حضور سے بڑھ کر عبادت گزار کون ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوف الہی کے اندر روئیں، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کوئی بندہ خوف الہی سے روتا ہے، خوف الہی سے کانپتا ہے، ڈرتا ہے، تو اس کے گناہ اس کے بدن سے اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کسی درخت کو پکڑ کر اس کو ہلایا جائے اور اس کے پتے جھڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خوف کے اندر رونے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔